بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بچوں کو سکھاؤ, خالی بچوں کا سے ڈم مت بناؤ. بچوں کو سکھاؤ. اگر تمہارا بچہ, بیٹا یا بیٹی معصوم کھڑے رہ کے یہ بولے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین, تو بچے کی دعا جلدی قبول ہوتی اور شفاعت الحسین فوراً واپس آتی. ایک مومن نے نظر کی اور اپنے فرینڈز کو بلوایا, دوستوں کو بلوایا کہ میرے گھر آ کے آپ کھانا کھائیں. مومن کو بلا کے کھانا کھلانا بہت ثواب ہے. آپ جانتے کہ ہم ایک سے دو دفعہ بلا بھی نہیں سکتے کسی کو جب تک کسی سے پرمیشن نہ لے لیں. دعوت ضرور کرو مومن کی. اس لیے یہ مت سمجھو کہ تم کھلا رہے, ہماری حیثیت نہیں ہے ہم کسی کو کھانا کھلائیں. یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو موقع دیا کہ مومن تمہارے گھر میں آ کے کھانا کھا رہا. میں اپنی دعوت کی بات نہیں کر رہا, مجھے بلایا ہی نہیں کوئی بات نہیں ہے, آئی ایم ہیپی. تو نوروز کا دن تھا, اس نے دعوت دی 10-12 کو. 10-12 لوگ اس کے گھر گئے اسفیان سٹی میں. بڑے بڑے علماء نے واقعے کو لکھا کہ برزخ میں ہوتا کیا. سنو, تھوڑا سخت واقعہ ہے لیکن میں پڑھا اس لیے کہ کل مجھے فورس کیا گیا کہ برزخ کی زندگی بتاؤ. ایک دفعہ حساب ہوا نیچے, کلیئر ہو گیا, تم چلے گئے, تمہاری روح بہترین جگہ پہ چلی جاتی. کوئی لوگ امام علی کے پاس چلے جاتے, کوئی مولا حسین کے پاس چلے, ڈفرینٹ جگہوں پہ چلے جاتے, اور وہاں پہ وہ پورے کمفرٹس ہیں جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, امیجن بھی نہیں کر سکتے. وہ کمفرٹس اللہ دیتا ہے اہل بیت کی محبت کہ اگر میرا چارٹ کلین ہے تو پھر دیر از نو پرابلم. تو یہ لوگ 10 لوگ آئے اس مومن کے گھر پہ, آ کے نوک کیا. اندر سے مومن آیا, اس نے کہا او پلیز تھوڑا سا ویٹ کرو, میرے گھر میں کچھ خواتین ہیں, لیڈیز چل رہے, نظر لیڈیز کھا رہے, اور آپ لوگ تھوڑا 15 منٹ ٹھہر جاؤ. اس زمانے تک مکس گیدرنگز نہیں تھے, جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. آج نظر میں بھی مکس گیدرنگ ہے. نہیں, آپ کھوجے بھائی نہیں کرتے مجھے معلوم ہے, اسٹرکٹلی اس کو فالو کرتے, لیکن عام یہ صرف کھوجے بھائی تو نہیں سن رہے, میری مدد پوری دنیا سن رہی اس وقت. تو سب کے لیے میسیج کہ کبھی بھی مکس گیدرنگز مت کرو, حرام ہے. اور وہ بھی نظر مکس گیدرنگ کرنا ہے اور حرام ہے. تو نہیں, تو اس نے کہا بھائی ٹھہر جا. ان لوگوں نے مائنڈ بھی نہیں کیا. سامنے سیمیٹری تھی, عثمان کی مومنین کی سیمیٹری تھی. ان لوگوں نے کہا عید کا دن ہے, لیٹس گو دیر, جا کے فاتحہ پڑھ لیں گے, بہت ثواب ہے. یہ پورا گروپ انٹر ہوا قبرستان میں. وہ سلام پڑھا جو میں نے آپ کو دیا ہے, سلام پڑھ کے بیچ ادھر گریو چاروں طرف گریو سے جا کے ایک جگہ پورا گروپ ٹھہر گیا. سب فاتحہ پڑھے تھے, ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا وہاں پہ, سب فاتحہ پڑھ رہے تھے. ایک مومن کی فاتحہ ختم ہو گئی جلدی. اس نے سامنے گریو تھی, اس کو دیکھا, دیکھ کے کہا سنو آج عید کا دن ہے. اس کا کنورسیشن بنا بس ایسی کیجولی خبر کو دیکھا, دیکھ کے کہا آج عید کا دن ہے, دنیا میں تو ہم کو بلایا دعوت یہ, تم بھی تو بلاؤ. بولنا تھا, نیچے سے آواز آئی کہ نیکسٹ تھرسڈے لنچ میرے ساتھ کرو آپ لوگ. ہاں, اب تو یہ کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں ہے, بڑے بڑے علماء نے کہا, بڑا فیمس واقعہ ہے, سنو. نیکسٹ تھرسڈے یو آر انوائٹیڈ فار لنچ. اب تو پوروں کی ہوا ختم ہو گئی, رونے لگے کہ مردے نے بلایا, اب ہمارے 8 دن ہی رہ گئے زندگی کے. اس سے کہنے لگے تو نے مانگی کیوں دعوت, کیوں مانگی دعوت. اب وہ نظر میں نہیں گئے, سیدھا سب اپنے اپنے گھروں کو گئے. گھروں میں جا کے اپنی وائف سے کہا ہم سوری اب تک جو غلطی ہوئی. اس نے کہا اچھا ہوا آج تو مانگی. پھر نماز پڑھ رہے, استغفار کر رہے, قرآن پڑھ رہے کہ اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. اب یہ لوگ پریشان, 8 دن رہ گئے ہمارے پاس, ایک ایک دن گزر رہا, ایک ایک دن گزر رہا, کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. پھر تھرسڈے آ گئی. کیسی تھرسڈے آئی, ایک دوسرے سے چیک کیا سب برابر ہے, کوئی بیمار تو نہیں ہے. پھر وہ گروپ جمع ہوا, جمع ہو کے کہا لیٹس گو اگین. کھانے کو کوئی نہیں چھوڑتا, مردہ بلائے یا زندہ بلائے, بلا کے دیکھو برمنگم میں سبھی آئیں گے. چل بات پڑھ لیں پورا گروپ صبح صبح پہنچ گیا گریو یارڈ کو. اسی گریو کے پاس گئے اور سب پیچھے ہٹے. جس نے دعوت مانگی تھی اس سے کہا تو جا, پہلے تو جا کے بول. یہ پہنچ گیا سامنے, ہی سب پہنچ کے کہنے لگا کہ مومن کا وعدہ سچا ہوتا ہے. اس میں کئی پیغامات ہیں. دنیا میں بھی کبھی کوئی وعدہ کرو, پرومس کرے تو پورا کرو. جسٹ ڈونٹ سے انشاءاللہ آئی ول ڈو اٹ. یہ عرب کا انشاءاللہ مت رکھو. گلف میں بہت کامن ہے, اپنے شیعوں کے پاس نہیں ہے, عام مسلمانوں کے پاس ہے. شیعہ تو زبان کا پابند ہوتا ہے. جب بھی برمنگم میں کسی کا وعدہ کرو, پرومس کرو کسی کو, جسٹ ڈو اٹ, ادروائز جسٹ سے سوری. اوکے, یہ نہیں کر. اب یہ گیا
گریف کے پاس جا کے کہا مومن کا وعدہ سچا ہے, تم نے لنچ پہ بلایا, ہم آ گئے. روایت کا جملہ ہے. گریف کھلی, کوئی سٹوری نہیں سنا رہا, اس میں اتنے ہوں گے جو واقعے کا سنا ہوا ہوں گا. پہلے گریف کھلی, اندر سے غلام سرونٹ باہر آ کے کہا کہاں تھے آپ لوگ, میرا آقا جب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. تو جتنا گروپ تھا ان لوگوں نے کہا اس کو بھائی پہلے تو جا, ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اوپر سے بند ہو جائے. ہنستے بھی بڑے آہستہ آہستہ نہیں. تو یہ نیچے گیا, جا کے پھر واپس آیا, آ کے کہا کمان, کوئی گریو وریو نہیں ہے, یہاں تو گارڈنس ہے, یہاں تو باغات ہے, یہاں تو نہریں, میرے اسکیجول میں نہیں تھا یہ. تو پورے نیچے اترے. آپ امیجن کرو اوپر سے اتنی سی گریو ہے, اعمال اچھے ہوں گے, اس میں اعمال بتاؤں گا, اعمال تمہارے اچھے تو تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے. وہ سارے کمفرٹس جو تم امیجن نہیں کر سکتے اللہ عطا کرے گا تم اہل بیت کی محبت میں. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. میں 8-7 دن سے بول رہا ہوں, مجھے پتا نہیں کتنے لوگوں نے شروع کیا, کتنا آپ کو بلیو ہے اس پہ. یاد رکھو ساری عبادتیں ایک طرف, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین ایک طرف. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بچوں کو سکھاؤ, خالی بچوں کا سے ڈم مت بناؤ. بچوں کو سکھاؤ, اگر تمہارا بچہ بیٹا یا بیٹی معصوم کھڑے رہ کے یہ بولے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین, تو بچے کی دعا جلدی قبول ہوتی اور شفاعت الحسین فوراً واپس آتی. ماں بچے کو گود میں لے, انفنٹ سے 2 سال 3 سال 4 سال کا تمہاری اولاد ہے, اس کو گود میں لے لو, لے کے ہاتھ میں سجدہ لے کے بولو اللہم ارزقنی, بچے کے ہاتھ میں سجدہ دو, تم بولو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام. آپ دیکھو پہاڑ ماؤنٹین آپ کے سامنے سے ہٹ جائے. کیا سمجھ رہے آپ؟ شفاعت الحسین وہ چیز ہے. سب کے سب نیچے اترے, دیکھتے کہ پیلسز ہے, گارڈنس ہے, جو وعدہ اللہ مختلف سورہ رحمان میں یہاں وعدہ کر رہا وہ مل رہا. یہ لوگ ایسا چلتے چلے, رائٹ سائڈ پہ ایک بہت بڑا پیلس نظر آیا. وہ غلام پیلس میں لے کے جاتا ہے. جیسے ہی لے کے گئے, مین ڈور کے اوپر ایک جوان حسین خوبصورت بھاری لباس پہنا ہوا ابا سامنے آ کے کہا السلام علیکم, اور کہا کہ کہاں تھے آپ لوگ, جب سے میں انتظار کر رہا تھا آپ کا. اب یہ لوگ پریشان کی ہے کون, پیچھے چلنے لگے تو بہت بڑا سفرہ بچھا ہوا تھا وہاں کھانے کا, بہترین کھانا رکھا ہوا ہے. جا کے وہ ہوسٹ جو ہے وہ بھی بیٹھا, یہ پورا گروپ جا کے بیٹھ گیا. اب سننا, ان لوگوں نے, ان کا جو گروپ لیڈر تھا, سینئر جو تھا, اس نے کہا بسم اللہ کھانا شروع کرے. کوئی کھانا شروع نہیں کر رہا, سب اس کو دیکھ رہے کہ یہ ہے کون, کہ اتنا بڑا اسٹیٹس ہے اس کا کہ یہ دنیا سے ہم کو بلا کے کھانا کھلا رہا. تو ان لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں, آپ کوئی نبی ہیں؟ اس نے کہا استغفر اللہ, میں نبی نہیں ہوں. کہا کوئی ولی ہو؟ تو کہا نہیں میں ولی بھی نہیں ہوں. اب اس نے کہا تم نے پہچانا نہیں مجھے؟ کون کہتا ہے؟ وہ ہوسٹ جو ہے صاحب خبر, آپ لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے نہیں پہچانا. آپ ہیں کون؟ کہا یار میں تمہارے ساتھی کا ہوں, ساتھی تو ہوں, روز امام بارگاہ برمنگھم میں آ کے نماز پڑھتا تھا. آپ کا کوئی ساتھی ہوگا, یہ تو ایگزامپل دیا برمنگھم کا, پوچھنا نہیں بعد میں. کہا میں آپ ہی کے لوکیلٹی میں وہ بچر ہوں, خرسائی, میں وہ بچر ہوں جہاں سے آپ گوشت لیتے تھے. ان لوگوں نے کہا وہ تم ہو؟ یار دنیا میں تو کالے پیلے تھے, بڑے سمارٹ ہو گئے, کیا ہوا بھائی بڑے ہینڈسم ہو گئے یہاں کے. اس نے کہا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کیا بول رہا ہے؟ تین لوگوں نے کہا تم نے کیا کیا دنیا میں کہ اللہ نے تم کو اتنا بڑا اسٹیٹس دیا کہ تم دنیا سے بلا کے دعوت دے رہے, تمہارے اعمال کیا تھے؟ اس نے پوچھا کیا کیا تم نے دنیا میں؟ اس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میں نماز, اس نے 5 چیزیں بتائے, بعض علماء نے 9 چیزیں بتائی. اس نے کہا میں یہ کیا, لیکن کامن جو ہے وہ پہلے بتا دے رہا. اس نے کہا کہ میں نماز اول وقت پڑھتا تھا, ایون میرے پاس میں بچر ہوں, ایون میرے پاس کسٹمرز کھڑے رہتے تھے, میں ان کو 10 منٹ روکتا تھا, پہلے نماز پڑھتا تھا, پھر اپنا بزنس شروع کرتا تھا. اول وقت نماز پڑھتا. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ تو نے دنیا کی ہر چیز میرے لیے چھوڑ دی. کوشش کرو, ٹرائی کرو کہ اول وقت نماز پڑھنے کی. بہت اچھی بات, بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے کبھی بھی بےمانی نہیں کی. جب میں اسکیل میں رکھ کے گوشت کو تولتا تھا
تو ہمیشہ زیادہ دیتا تھا، ایک مطلب تھوڑا زیادہ دیتا تھا، کم کبھی نہیں کیا. تول میں نے ہمیشہ انصاف کیا. یہ صفت اللہ کی ہے، عدل، جسٹس. اس نے کہا میں ہمیشہ تول میں میں نے زندگی میں بےمانی نہیں کی. اب تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی بھی بزنس میں، کاروبار میں کر سکتا تھا لیکن میں نے کبھی بےمانی نہیں کی. تیسری چیز اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان سے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، کزن سے، نیز سے، نیویو سے ہمیشہ میں کسی وقت بھی میں نے خط رحم نہیں کیا، ہمیشہ صلہ رحم کیا. تو اس نے کہا کہ میں نے ہمیشہ صلہ رحم کیا. میری غلطی نہیں ہے. میرے بھائی کی مثال ذرا اس نے کہا، یہ جو میری غلطی نہیں ہوتی تھی، بھائی کی غلطی ہو رہی تھی. چھوٹا ہے، وہ مس بہیو بھی کرتا تھا لیکن میں نے ہمیشہ فارگیو کیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری لائف میں میں نے ایک چیز سیکھی تھی مولا حسین سے، اور وہ چیز تھی فارگیونیس کی. ایک چیز میں نے سیکھی، مولا حسین کی مظلومیت، مولا حسین کی غربت، مولا حسین کی بھوک اور پیاس وہ مظلومیت ہے. ان کے کیریکٹر میں سے، کردار میں سے میں نے ایک چیز سیکھی، فارگیونیس. میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ اپنے چھوٹوں کو معاف کرتا جاؤں. اگر کوئی کسٹمر آگے پیسے نہیں دیتا اور یہ بولتا اس وقت میرے پاس اس کے جملے 50% ہے، $1 ہے، $1 کل دوں گا، اور وہ کل نہ دے، سنو جملہ، وہ کل نہ دے، تو میں کیا کرتا تھا؟ میں اپنی طرف سے معاف کر دیتا تھا کہ اللہ تو جانتا، میں جانتا، وہ دے دے تو ٹھیک ہے لیکن میں نے اس کو معاف کیا، اب تو اس سے حساب نہیں لینا. کتنی محبت ہے. یہ صفت معصوم کی ہے، اللہ کی کوالٹی ہے. فارگیونیس اللہ کی کوالٹی ہے. تواب الرحیم ہے، تواب الرحیم. غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم. یا ارحم الراحمین ہے اللہ، یا سریع الرضا ہے اللہ. یہ کوالٹی ساری اللہ کی ہے. اور ایک صفت تو آئے، اور اللہ نے اللہ کی اس کوالٹیز کو ہمارے سارے معصومین کے پاس وہی چیز ہے. مولا حسین نے حر کو معاف کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ کتنا بھی بڑا گناہگار ہے، اگر خلوص کے ساتھ، کلین ہارٹ کے ساتھ میرے پاس آ کے بولے گا کہ پلیز فارگیو می، تو میں معاف کر دوں گا. غلط پڑھ لیں محمد والوں. اس نے بھی یہی کہا کہ میں صرف فارگیو کرتا تھا اپنی لائف میں. اب بات کو میں یہاں روک رہا، اور 3 چیزیں اس نے بتائی. میرا وقت قریب ہو رہا، میں روک رہا بات کو. اف آئی گیٹ چانس 3 مجلسیں اور کل پرسوں، اور 3 مجلسیں آج کو چھوڑ کے انشاءاللہ مولا زندگی دیں گے، مولا کی خدمت کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد اب کل سے اور انٹرسٹنگ مجلسیں آئیں گی. آج کوئی ڈرانے کی بات نہیں کہ وہ ہاتھ رکھ کے پڑا خوش ہو گئے، رائٹ؟ اب تو کل تو آ گئے نا ٹائم پہ. اب تو 40 کا عشرہ ہے. اگر ابھی بھی تم گھروں میں بیٹھو گے تو ویری سیڈ، افسوس ہے چہروں میں مولا حسین کا. کوئی ایک بات اچھی چیز سیکھ کے چلے جاؤ، وہی کافی ہے. اب یہ لوگ کیا، اب ان لوگوں نے کھانا شروع کیا. بہترین ڈیلیشس فوڈ، زبردست کھانا، 7 کورس میل تھا، زبردست. اللہ کے پاس کی دعوت تو کیسی ہوگی. ہم اگر دعوت کرتے ہیں تو ایک کری، ایک روٹی، ایک چاول، تھینک یو ویری مچ، نہیں، یا تو اس نے تو بہترین کھانا کھلا. کھانا کھانے، اب میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می، بالکل آخری اسٹیج پہ آ گیا میں. کھانا کھا کے یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ لوگ سب سامنے بیٹھے ہوئے، اور اس کے پیر میں ساکس ہیں، سب ساکس پہنے ہوئے، سب بیٹھے ہوئے. یہ باتیں کر رہا، باتیں میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. باتیں کرتے کرتے یہ ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے جیسا کوئی تکلیف ہے، کوئی پنچ کر رہا ہے اس کو. تو ان لوگوں نے کہا یو اوکے، خیر ہے؟ تو اس نے کہا سب کچھ ہے میرے پاس، ساری راحت ہے، لیکن مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی، اس کی سزا میں بھگت رہا ہوں یہاں پہ. ان لوگوں نے کہا کیا؟ اس نے اپنا ایک ساکس اتارا. آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مشہور ترین واقعہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اس نے ایک ساکس اتارا، اتنا سانپ تھا، اسنیک، جو اس کو مسلسل ڈس رہا تھا. لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیوں یہ تکلیف؟ اب آپ ایکسیپٹ سنیں گے. اس نے کہا کہ پرانا زمانہ ہے، گیس سسٹم نہیں ہے وہاں پہ، ایران میں گیس نہیں ہے جیسا آپ کے پاس گیس کی لائنز. کھانا جو بنتا تھا لکڑی پہ بنتا تھا، لکڑی سمجھتے ہو، لکڑی پہ کھانا بنتا تھا. اور لوگ ہوتے تھے جو جنگلوں میں جا کے لکڑی کو کاٹتے تھے، کاٹ کے سٹی میں لا کے بیچتے تھے. پرانے زمانے میں گیس سسٹم تو اب شروع ہوا ہے، 100 ایئرز بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس کو. پرانے زمانے میں لکڑی پہ کھانا پکڑا.
تو وہ لوگ جاتے تھے, ایک لکڑہارا, پلیز غور سے سنو, لکڑہارا جاتا تھا لے کے آتا تھا, ان کو لکڑہارا بولتے. یہ کہتا ہے کہ ایک مومن لکڑہارا تھا, وہ روز لکڑی لا کے مجھے دیتا تھا, میں بھول گیا اس کی اجرت دینا. اس کی جو محنت تھی, مثال کے طور پر اس نے 100 پاؤنڈ کہا تھا, میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے میں دوں گا, موت آ گئی. اب میں پھنس گیا یہاں.